अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इमरान हुसैन एडवोकेट। और आज निकाह नामा में की जाने वाली एंट्रीज के हवाले से और उनकी अहमियत के हवाले से हम आपको मुख्तलिफ अदालती फैसलों की रोशनी में मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आपके साथ शेयर करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले भी शेयर करेंगे और पुराने और नए तमाम फैसला जात को डिस्कस करके आपको ये सारी सूरत हाल जो है वो इकट्ठी जजमेंट्स की रोशनी में आपको क्लियर और वाज़ह करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। और इस हवाले से आज जिस जजमेंट को हमने सेलेक्ट किया है वो जजमेंट मोहम्मद अवैस बनाम ज़ायदा परवीन केस है। सिविल रिवीजन का नंबर था 44034। 2019 की ये रिपीटिशन थी और इसमें डिसीजन जो आया वो आया 5/10/2023 को। और शाहिद बिलाल हसन साहब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनका ये फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है। इसमें आगे जाके जो हम जजमेंट्स मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं या आपके साथ शेयर करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। और ये जजमेंट जिसका मैंने आपको बताया है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन्हीं फैसलों को बुनियाद बनाकर दी गई है। तो 6-7 फैसले हैं और बड़ी अहम वीडियो है, ख़ास तौर पे शरायत तलाक के हवाले से। और जो तलाक के वक्त जो तलाक के हक पर शरायत रखी जाती हैं खावंद के ऊपर निकाहनामा में जो दर्ज की जाती हैं, और निकाहनामा की एंट्रीज के हवाले से कि जो हक मेहर में एंट्रीज होती हैं उनको किस तरह से साबित किया जा सकता है। और ये शराइत जो लिखी जाती हैं निकाहनामा में निकाह के वक्त तलाक के हवाले से, ख़ास तौर पे कि अगर खावंद बीवी को तलाक देगा तो वो कितने पैसे अदा करेगा या कोई प्रॉपर्टी देगा या उसके ऊपर कोई कर्ज़न रखी जाती है या शर्त रखी जाती है तलाक के ऊपर। उस हवाले से ये बड़ी अहम और जामिया वीडियो इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो जजमेंट मैंने आपको नोट करवाई है अभी, उसमें केस ये था कि एक बीवी ने अपने खामद के खिलाफ हक मेहर और 5 लाख रुपए बतौर शर्त, जो तलाक नामा में निकाह नामा में तलाक की शर्त के तौर पे लिखा गया था कि 5 लाख रुपए खावन देगा अगर वो तलाक देगा बीवी को। तो और इसके साथ को 8 तोले सोना था जो हक मेहर के तौर पे लिखा गया था। तो इस हवाले से ये केस जो था वो नीचे दोनों कोर्ट्स यानी कि फैमिली कोर्ट और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट थी यानी कि अपील की कोर्ट थी, उसने बीवी के हक में मुकम्मल तौर पे डिग्री किया और 5 लाख रुपए जो था वो खावंद के खिलाफ बीवी के हक में डिग्री किया। तलाक की शर्त का जो था कि उसने तलाक दिया तो 5 लाख रुपए अदा करे, और 8 तोले सोना भी बीवी का जो है हक मेहर के तौर पे वो भी डिग्री किया। तो ये केस जब हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो ऑब्जर्वेशंस दी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि बीवी जो थी उसने निकाहनामा के तमाम गवाहों को पेश किया, 2 गवाह जो शादी के होते हैं उनको, और जो निकाह खान था उसको भी पेश किया गया, उसने भी गवाही दी कि ये सारी चीज़ें जो थी तलाक के हवाले से और हक मेहर के हवाले से ये उस वक्त निकाह के वक्त लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें बीवी ने मुकम्मल तौर पे अपने केस में साबित की बजरिया शहादत, और जो मुद्दा अलैह था यानी खामन था वो बिल्कुल जो है उसके गवाहान और शहादत को जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे अजरा में अपनी कोई भी कंट्राडिक्शन लाने में नाकाम रहा और मुकम्मल तौर पे बीवी ने अपना हक मेहर और तलाक की शराइत के हवाले से केस जो था वो साबित किया। अब जब हाई कोर्ट ने इस पे फैसला अपना दिया तो उन्होंने कहा कि जी जहां तक तल्लक है हक मेहर का, तो वो तो बिल्कुल दोनों कोर्ट्स जो थी नीचे उन्होंने अपना फैसला ठीक किया और हम उसको बरकरार रखते हैं, क्योंकि उसमें गवाहों ने मुकम्मल तौर पे बीवी के जो हक मेहर की एंट्रीज थी निकाहनामा में उनकी तायीद की और कहा कि ये उस वक्त लिखी गई थी, और निकाह खान भी बतौर गवाह पेश हुआ और निकाहनामा का भी अटेस्टेड कापीज जो हैं वो पेश की गई दस्तावेजी शहादत में। तो वो मुकम्मल साबित शुदा केस था।
اور کہا کہ جو حق مہر کی حد تک ہے اس ڈگری کو جو ہے وہ ہم مینٹین رکھتے ہیں اور وہ برقرار ہے۔ جہاں تک تعلق ہے طلاق کی شرط کا کہ جو خامن کے اوپر لگائی گئی تھی نکاح نامہ میں نکاح کے وقت شرط کہ اگر وہ خامن طلاق دے گا تو اس کو 5 لاکھ روپے بیوی کو ادا کرنا ہوں گے، تو اس حوالے سے ہائی کورٹ نے کئی ججمنٹس کا حوالہ دیا، اور اس میں سب سے اہم ججمنٹ جو تھی وہ 2008 SCMR 186 تھی۔ شاہد بلال حسن صاحب نے کہا کہ یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی جو ہے اس میں طلاق پر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ اور یہ 2008 SCMR 186 یہ نمبر نوٹ کر لیں ججمنٹ کا، اس کے اوپر ریلائی کیا ہائی کورٹ نے اور کہا کہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ طلاق پر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی، خاوند کو طلاق کا حق اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ وہ خاوند کا ایسا حق ہے جو اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ایک اور ججمنٹ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ بھی پہلے فیصلہ آ چکا ہے، 2012 CLC 837 لاہور ہائی کورٹ کا یہ بھی فیصلہ ہے اور ججمنٹ ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ یہی ویو اپنایا گیا ہے کہ جو خاوند ہے اس کے اوپر اس طلاق دینے کے حق کے اوپر کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی، کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اگر طلاق دے گا تو فلاں چیز ادا کرے گا یا وہ ہرجانہ ادا کرے گا یا کوئی پراپرٹی ادا کرے گا، شرط رکھی نہیں جا سکتی۔ اور پھر ہائی کورٹ نے آگے 4 ججمنٹس مزید جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کیا اور کہا کہ ان کی روشنی میں جو ویو آیا ہے ان میں 2018 CLC 1844 پیج ہے لاہور ہائی کورٹ کا، PLJ 2021 لاہور ہائی کورٹ کی ہے 485 پیج ہے، 2022 CLC 24 پیج ہے لاہور کا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایسی شرط سیفٹی کے لیے جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ تو آگے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو پہلی ججمنٹ 2008 SCMR 186 ہے سپریم کورٹ کی، اس میں سپریم کورٹ نے کس طرح سے اس ویو کو اپنایا کہ خامد کے اوپر جو ہے وہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا، یہ پیراگراف پورا ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ میں دوبارہ انہوں نے حصہ بنایا شاہد بلال حسن صاحب نے اپنی ججمنٹ میں، کہ ایسی شرط سیفٹی کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ دونوں فریقین کے مابین میاں بیوی کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے شادی کا یعنی کہ نکاح، تاکہ وہ برقرار رہ سکے اور اس پریشر یا خوف کی وجہ سے وہ طلاق وغیرہ نہ ہو۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی بنیادی قانون کی جو اسلامی قانون ہے بنیادی اس کے خلاف ہے، کہ مطلب شادی جو ہوتی ہے، شادی کا کانٹریکٹ جو شریعہ میں ہے، نکاح کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے، اور طلاق اور خلا کا حق رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی نہ گزار رہے ہوں یا گزار سکتے ہوں تو ان کو حق ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ تو بنیادی کنسیپٹ کے بھی خلاف ہے کہ ایسی کوئی شرط رکھنا کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ بسانے کی کوشش کی جائے ایسے طریقے سے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ شریعت کے یہ منافی ہے، اور بالکل جو ہے وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ ان ججمنٹس کی بنیاد پہ جو میں نے 3-4 آپ کو بتائی ہیں، ان ججمنٹ کی بنیاد پہ 5 لاکھ روپیہ جو ڈگری ہوا تھا نیچے بیوی کے حق میں، اس کی حد تک ہائی کورٹ نے کیس خارج کر دیا بیوی کا۔ اور یہ جو ججمنٹس میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں، میں نے ساری ڈسکس آپ کے ساتھ کی ہیں یا نمبر نوٹ کروائے ہیں، ان کا بنیادی طور پہ ایک ہی یہ سارا ویو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خامد کے اوپر کسی قسم کی طلاق کے معاملے میں کوئی شرط یا قدغن یا کوئی ایسی شرط نہیں عائد کی جا سکتی کہ وہ طلاق دے گا تو جرمانہ دے گا۔ تو جو لوگ یہ طلاق کی شرط لکھواتے ہیں شادی میں، اس حوالے سے ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہم ہے کہ اس ویو کو عدالتیں جو ہیں وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور طلاق کے معاملے میں جو وہ ہے وہ یہ شرائط تسلیم نہیں کرتی۔ تو ہاں، حق مہر کی جو پوزیشن ہے، حق مہر اگر آپ ثابت کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا بالکل ڈگری ہوتا ہے، لیکن جو طلاق کے اوپر شرط رکھی جاتی ہے اس کے حوالے سے یہ تمام ججمنٹ جو ہیں وہ خاوند کے حق میں ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے
اور بالکل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں لگائی جا سکتی، اور چاہے اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ یہ شادی برقرار رہے، اسی شرط کی وجہ سے لوگ رکھتے ہیں کہ شادی برقرار رہے گی، چلو خاوند کے ذہن میں خوف ہوگا کہ وہ شادی برقرار رکھے گے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایسی کوئی شرط جو ہے رکھنا وہ مناسب نہیں ہے، وہ بنیادی قانون اسلام کا جو ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ شادی کا جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے اور جو کنٹریکٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، نکاح نامہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ زبردستی تو چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ شادی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور طلاق اور خلا کا حق رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک آپ زندگی گزاریں اچھی بات ہے، اگر نہیں اس میں آپ مطمئن اور ایک آسان زندگی نہیں گزار سکتا میاں یا بیوی کوئی بھی، تو بیوی کے لیے خلا کا حق ہے، اور میاں کے لیے جو ہے وہ طلاق کا حق ہے، اور وہ طلاق کا حق شریعت نے بغیر کسی شرط کے رکھا ہے۔ حق مہر اگر آپ کا غیر معجل ہے لکھا ہوا، تو وہ اگر خاوند طلاق دے گا تو حق مہر ادا کرنا پڑے گا اسے۔ اسی طرح جو ہے بیوی اگر خلا لے گی تو وہ حق مہر آدھا چھوڑے گی، غیر معجل اگر ہے تو۔ اگر معجل اس نے کوئی حق مہر لیا ہوا ہے تو بیوی کو جو ہے وہ اس کا 25% جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ تو حق مہر کا تو شریعت میں کنسپٹ ہے، تو ایسی طلاق کی شرائط کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، تو اس حوالے سے بڑی اہم ججمنٹ ہے، اور ان ججمنٹس کے مطابق جو یہ شرط نکاح نامہ میں ہم لوگ لکھتے ہیں، یہ بالکل جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔